یار پشو کرمان میں مناجات تھم حاجات تھم ہیش نکلو جلو تھم ددلجو جرات تھم نانا پاستان و در تھم کچاک زیارات تھم تس گما کر ہتن ٹھت عذابر میں کمی بیا مستو کر دعا تھی گستو آنش دو گساتے تھم. شاعر اچھا ہونا ضروری ہے لیکن شاعر کے ساتھ پھر موسیقار اچھا ہو، سنگر اچھا ہو، اس کی دھن اچھی ہو، یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی تو آڈینس میں چیز اپنی جگہ بنائے گی. گلابی پھونری بہارو مجا بجونی سوریون گتارو مجا تھئی شری ایک گنوش ہزارو مجا مسکیدان و شک کھٹارو مجا ہن اس معیشی کے خمارو مجا. یہیں عنوان سوجا ہے، یہیں پر شعر کہنا ہے، مجھے اس کو حساروں کی زمیں پر شعر کہنا ہے. گویا اپنے عقیدے پر مجھے اپنے یقین پر شعر کہنا ہے، نہیں گلگت نہیں خلد بری پر شعر کہنا ہے. قلم تھامے ہوئے تب رواں تک جا رہا ہوں میں، چلو گے ساتھ کیا بامے جہاں تک جا رہا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی مین، پروگرام ہے ٹاکرا. اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ بہت ہی ایک معزز مہمان تشریف فرما ہے. گلگت بلتستان کی میرے خیال میں گلگت بلتستان کی جو یوتھ ہے ان کو جو نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پاکستان بلکہ ابراڈ بھی ان کو لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ان کی شاعری اور ان کی شاعری نے شناز زبان کو ایک نئی جہت دی ہے. اور بہت عرصہ ہوا تھا کہ شناز شاعری ہماری نوجوان نسل بھول چکی تھی، لیکن جب سے ان کے کچھ البمز ریلیز ہو گئے اس کے بعد پاکستان بھر میں یونیورسٹی کے طلباء و طالبات اور گلگت بلتستان کی جو بھی پڑھی لکھی ہوئی تھی انہوں نے دوبارہ سے شناز لینگویج کو سننا شروع کر دیا. نہ صرف وہ لوگ جو شنا کو سمجھتے ہیں بلکہ ان لوگوں نے بھی سننا شروع کر دیا جن کو شنا کی سمجھ نہیں آتی ہے. اردو میں پہلے شعر کہتے تھے لیکن اچانک سے انہوں نے پھر اپنا سوئچ اوور کر دیا، شنا میں شاعری کرتے ہیں اور بڑی زبردست شاعری کرتے ہیں. سیکٹری کے عہدے پہ ہیں، سیکٹری برقیات کے طور پہ کام کر رہے ہیں. آج ہم ان کے ساتھ گفتگو گلگت بلتستان میں بجلی کے حوالے سے نہیں کریں گے. اس حوالے سے بھی بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، خاص کر جو ایک معاہدہ ہو چکا ہے 180 میگا واٹ کا ایک نجی پاور کمپنی کے ساتھ. انشاءاللہ اگلے 3-4 مہینوں کے بعد گلگت بلتستان میں بجلی کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی، جس کے بعد بالخصوص جو ہمارا جو کرائسس کا ٹائم ہوتا ہے جو سیزن کا، وہ دسمبر سے لے کے مارچ تک، میں 2023 کی بات کروں، اس میں بہتری آئے گی. یہ 2-3 مہینے ہمیں تھوڑا سا بجلی کے حوالے سے بھی گزارا ہی کرنا پڑے گا. ابھی ظفر وقار تاج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر وقار تاج نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز ہینزل کے پرائمری اسکول سے کیا، اس کے بعد الازہر اسکول، جس کے بعد پھر انہوں نے پبلک اسکول میں داخلہ لیا. پرائمری کے بعد 7th کلاس کے بعد انہوں نے وہ ٹیسٹ کوالیفائی کیا رزمک کیڈٹ کالج 1989 میں. رزمک کیڈٹ کالج سے انہوں نے FSc کیا، جس کے بعد ان کا ایک تعلیمی سفر جاری رہا. پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے لاء کی ڈگری بھی حاصل کی. اس کے بعد 2003 میں غالباً جو کمپٹیٹیو ایگزام ہوئے تھے گلگت بلتستان میں مختلف پوزیشنز کے لیے، اس میں یہ شریک ہوئے. اور جو کمپٹیٹیو ایگزامز تھے ان کی پوری GB میں جتنے کینڈیڈیٹس تھے اس میں یہ دوسرے نمبر پہ آئے، جس کے بعد یہ اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر تعینات ہوئے. ان کی پہلی پوسٹنگ چلاس میں بطور AC LR رہی. ظفر وقار تاج کی جو لوگ جانتے ہیں وہ ان کو ایک بیوروکریٹ سے زیادہ ایک ادبی شخصیت، ایک ملنسار شخصیت اور گلگت بلتستان کی پہچان کے حوالے سے جانتے ہیں. ہم آج ان سے بات کریں گے گلگت بلتستان میں ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کے ادب کے حوالے سے اور ان کے ثقافت کے ساتھ جو ان کی ایک بہت زیادہ ان کا لگاؤ رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت نوازش ہے، بہت شکریہ. ظفر، اردو میں آپ نے شاعری شروع کی، کب آپ کو اندازہ ہوا کہ میں عبدالخالق تاج صاحب، میں ذکر کرنا بھول گیا ہوں، عبدالخالق تاج صاحب ہمارے ماتھے کے جھومر ہیں گلگت بلتستان کی ادب میں. اگر عبدالخالق تاج کا میں اگر ذکر نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ بہت ہی مشکل اور بدترین حالات میں عبدالخالق تاج نے گلگت بلتستان کی ثقافت کو زندہ رکھا. حلقہ ارباب ذوق کے ذریعے نہ صرف وہ شعر کہتے ہیں بلکہ ایک بہترین گلوکار کے طور پہ بھی ان کی ایک جان پہچان ہے. خاص کر جو بابا حریب کہتے ہیں، جان علی اللہ پاک ان کو مزید صحت دے،
ان کو تراش خراش میں عبد الخالق تاج صاحب اگر نہیں ہوتے تو شاید جان علی اس مقام پہ نہیں ہوتے. جان علی جیسے گلوکار کو، فنکار کو یہاں تک پہنچانے میں بھی عبد الخالق تاج کا ایک رول رہا. تو میں اس لیے عبد الخالق تاج کا ذکر کر رہا ہوں کہ چونکہ ظفر وقار تاج کے گھرانے میں کلچر، ادب اور ثقافت شروع سے رہی. عبد الخالق تاج کے صاحبزادے سب جانتے ہیں. تو سر یہ آپ کو عبد الخالق تاج کی طرف سے کوئی انسپائریشن ملی؟ آپ کو اندازہ ہوا کہ میں شاعری کر سکتا ہوں، یا اندر سے کوئی ایسی چیز تھی کہ جہاں پہ آپ کو لگا کہ اب میں شاعری کر سکتا ہوں؟ اور پہلا شعر آپ نے کب کہا؟ سر یہ طبیعت کے میلان کی بات ہوتی ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ ایک تو گھر میں ماحول ایسا ملا کہ والد صاحب شعر کہتے تھے، والد صاحب موسیقی سے شغف رکھتے تھے، ستار پلے کرتے تھے، ان کے دوست احباب جتنے تھے یا تو شعراء تھے یا گلوکار تھے، میوزیشنز تھے. گھر ان کا آنا جانا، ان کی محفل مجلس میں بیٹھنا، تو یقینی بات ہے کہ جب آدمی اس طرح کی لٹری شخصیات کے ساتھ، اسکالرلی لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھے گا، کچھ اثر لے گا. اور پھر بعد میں نے کسی دن والد صاحب کی پرانی ڈائریز ابھی تک ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، تو ان میں نے ایک جگہ دیکھا، ان نے کبھی 1980s میں کہیں کسی ڈائری میں لکھا تھا میرے بارے میں. شاید اس وقت میں نے کوئی 3-4 مصرے موضوع کیے تھے بچپن میں. اچھا، تو 1980 میں تو آپ میرے خیال میں 4-5-6 سال کا ہوں گا کہ بی بی ہروکٹ نمال جار اس ٹائپ کا کچھ تھا. تو وہ مجھے ایک مصرع بھی یاد ہے. تو والد صاحب نے میرے بارے میں اس ڈائری میں لکھا تھا کہ اس لڑکے میں کچھ ہے، ہاں سپارک ہے اور یہ شاعر بنے گا. وہ میرے ذہن میں ہے. اور دوسری بات، میں جب کالج گیا یا ادروائز ادھر تھے، مجھے پڑھنے کا شروع سے مطالعے کا شوق تھا. تو جتنی کہانیاں اس زمانے کی جو ہوتی تھیں 50 پیسے میں، 1 روپے میں، 2 روپے میں، چھوٹی چھوٹی پھر زیادہ بکس ہوتے تھے یا عثمانی کتب خانہ ہوتا تھا. تو وہاں سے، اور بعد میں جب ایک لیول پہ پہنچے 9-10 تک، تو پھر عمران سیریز اور پتہ نہیں وہ چیزیں شروع ہو گئیں، اردو ڈائجسٹ اور فلاں فلاں. پھر جب کالج گئے، رزمک اچھی لائبریری تھی، لائبریری سے استفادہ کرنے کا موقع ملا. گھر میں والد صاحب کو کتابوں کا شوق تھا، تو ان کو سیاست اور تاریخ میں زیادہ دلچسپی تھی، مجھے ادب میں زیادہ دلچسپی تھی. تو میں نے پھر، یقینی بات ہے جب آپ شعراء کو پڑھتے ہیں اور جب ادب کو پڑھتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں اس سے. میں نے باضابطہ طور پہ جب شاعری شروع کی، آئی واز ان کلاس 8. اچھا، 8ویں جماعت میں تھا. مشاعرے میں جو ہے نا اپنا کلام سنایا، فرسٹ ٹائم میں نے کلام سنایا اردو میں. اور اس زمانے میں اردو میں ہی لکھتا تھا. شنا کی طرف توجہ میری بہت بعد میں نے اس طرف توجہ کی. آپ 8th کلاس میں تھے اور رزمک میں آپ پڑھ رہے؟ میں رزمک میں پڑھتا تھا. 7th کلاس میں رزمک، میں 7th میں رزمک گیا تھا. 7th میں رزمک گیا تھا. تو میں نے پھر 8th سے شاعری شروع کی. جب بھی چھٹیوں پر گلگت آتے تھے تو یہاں کوئی محفل مشاعرہ ہو، کچھ ہو، تو وہاں میں اپنا ٹوٹا پھوٹا کلام جو بھی ہوتا تھا وہ سناتا تھا. استادوں کو سنتا تھا، امین ضیاء صاحب اور خوشی محمد طارق صاحب، جمشید خان دکھی صاحب، والد صاحب، صاحبزادہ نعیم چشتی مرحوم، اللہ غنی کی رحمت کرے. تو یہ سارے محافل میں، استاد حسن شاد ان محافل میں ہوتے تھے. اور آپ غالباً آپ نے تھوڑا سا حشمت کمال الہامی مرحوم سے بھی تھوڑا استفادہ کیا. حشمت صاحب پبلک اسکول میں ٹیچر تھے جی ہمارے. 1 سال جب میں رزمک کیا اس میں پڑھتا رہا ہوں تو میں نے بھی تھوڑا سا ان سے صحیح. اور حشمت صاحب جو ہے چونکہ فارسی پر بھی اچھی درک رکھتے تھے اور اردو میں بھی شعر کہتے تھے. بلتی کا ان کا مجھے نہیں معلوم، حالانکہ ان کا بلتی اوریجن تھا، لیکن بلتی شاعری میں نے ان کی سنی نہیں. لیکن اردو میں شعر کہتے تھے اور دوسروں کے کلام موضوع بھی کرتے تھے. تو بہرحال 8ویں جماعت سے یہ سفر شروع ہوا. پھر اس کے بعد میں جب FSC کر کے نکلا تو میری پہلی کتاب 1997 میں اردو شعری مجموعہ آکاس پرنٹ ہوا. آکاس کا ہے بالکل. اور میں شاید جب لکھتا ہوں تو زیادہ لکھتا ہوں، پتہ نہیں، یہ ایک ہے کہ مہینوں کچھ نہیں لکھتا، لیکن جب لکھنے بیٹھ جاؤں تو 2-3 دنوں میں 8-10 غزلیں بھی لکھ لیتا ہوں، 8-10 نظمیں بھی لکھ لیتا ہوں. ایسا ہو جاتا ہے. بس ایک قافیہ ردیف سے چھیڑ رہا ہوں، بن گئی تو مین وائل ایک اور مصرع آ جاتا. سر جی اگر ادروائز کسب سے ہوتا، سیکھنے سے ہوتا، تو میرے خیال میں جنہوں نے ایم اے اردو کیا ہے، ایم فل کیا ہے، وہ سارے شاعر ہوتے، اور جنہوں نے لا کیا ہے وہ صرف قانوندان ہوتے. تو ایسا نہیں ہے، یہ سم تھنگ اوپر سے ہے. سے کچھ وہ ہوتا ہے سر. جی ہاں بالکل.
تو یہ ظفر صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے بہت ہی ایک اردو سے آپ شناخت کی طرف آ گئے، پھر ہم سب کو وہ ایک اداس کر دیا آپ کے بیٹے کا جو ایک ہوا انسیڈنٹ، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے کہ آپ دوبارہ سے آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر آپ آگے بڑھے. حالانکہ وہ بہت ایک بڑا ایک ہم سب کے لیے، ہم سب جتنے آپ کو دکھی تھے، پورا جی بی دکھی تھا اور پورے جی بی نے اس کے لیے دعائیں کی. یہ جو مورک تھے یہ اس کانٹیکس میں تھا نہیں جی، اس زمانے میں نہیں بیٹھے مورک تھے، چونکہ لوگ اکثر ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں. نہیں، یہ ادروائز ادھر ریفر کرتے ہیں. یہ ایسی چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے لکھا تھا، دھن بن گئی. پھر میں نے سلمان اس وقت اپنی مدر کے ساتھ، جو میرے ساتھ المیہ گزرا ہے وہ سلمان پارس کے ساتھ. سلمان کی مدر جو ہیں وہ اسی ڈیزیز میں مبتلا تھی، تو وہ پمز میں اپنی مدر کے ساتھ تھا. تو پھر میں نے اس کو یہ سنائی. اس زمانے میں یہ وائی فائی والا سسٹم نہیں تھا، تو ڈائریکٹ جو ہے ریگولر سیل پہ کال کر کے میں نے اس کو، تو دن بھی ٹوٹی پھوٹی سی جو موضوع مجھ سے ہوئی تھی وہ میں نے سنائی. البتہ اس کو پالش اور ریفائن بہت زیادہ سلمان نے کیا، بہت محنت کی، دل سے گایا اس نے غالباً. اور یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا ماڈرن آرکیسٹرا اور ماڈرن جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے. ادروائز تو ہم یہیں لوکلی ریکارڈنگز کرتے تھے علی احمد جان کے ساتھ نیشنل میوزک سینٹر میں. جی ہاں، علی احمد جان نے اپنے زمانے میں بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. سخی احمد جانوں کے بھائی نے تقریباً 1980-81 سے انہوں نے ریکارڈنگز شروع کی. بالکل. اور جتنے بھی گلگت بلتستان میں شناخت گلوکار ہیں ان کی آواز کو پورے جی بی تک پہنچانے میں نیشنل میوزک سینٹر کے یقیناً بہت بڑا رول. بالکل جی، 2-4 ہی ہوتے تھے اس زمانے میں. گونج بھی تھا، گونج میوزک سینٹر تھا، بناکا تھا، ہنزم میوزک سینٹر ایک ہوتا تھا نسیم شاپنگ سینٹر میں، اور نیشنل میوزک سینٹر تھا. یہ 3-4 تھے. بعد میں ایک پنیال روڈ والی سائڈ پہ بھی ایک بنا تھا، اس کا نام میرے ذہن سے اسکپ کر گیا. بہرحال شفیق اس کو چلاتے تھے. تو یہ سلسلے رہے. بہرحال وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اور آج کل کا دور کمپٹیشن کا ہے. اس میں اگر آپ وہی روایتی چیزوں سے بہت زیادہ سٹک رہیں گے، لائیو میوزک اور ان چیزوں کے حوالے سے، لائیو کا اپنا ایک مزہ ہے، اپنا چارم ہے، لیکن جب آپ نے مارکیٹ میں کوئی چیز پبلک کو دینی ہے، آڈینس کو دینی ہے، تو جدید زمانے سے ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے. یہ ٹیکنیکل سا معاملہ ہے. میں چونکہ تقریباً 32 سال سے ان شعراء کے ساتھ، گلوکاروں کے ساتھ میں بڑا کلوز میری انٹریکشن رہی ہے. مجھے بتا دیں کہ شاعر لکھتا ہے، وہ کوئی را مٹیریل ہوتا ہے، جب گلوکار اس کو لے کے آگے بڑھتا ہے تو وہ ایک دم سے جو ہے نا، وہ اس کی شاید کوئی پالشنگ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ شاعر بھی ہٹ ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فضل الرحمان عالمگیر صاحب بہت بڑا نام، مرحوم اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. وہ بڑی زرخیز زمین ہے یہ جو پنیال، خاص کر یہ گلابپور اور دلناٹی اور شیر قلعہ کا جو ایریا ہے. بالکل جی. یہ نلاؤ میں تھے قدم ٹوٹاتون، وہ انہوں نے فی البدی کسی مشاعرے میں پڑھا. صلاح الدین بھائی نے ان سے لیا، ریکویسٹ کی کہ میں اس کو ذرا دھن دے کے، ایک تو دھن دکھ بھی نہیں، ایک لٹکانے کو دھن ہوتا ہے، ایک دھن موسیقی یا سنگت کے اس میں آتا ہے. اس نے کہا میں تھوڑا سا دھن دے کے اس کو آگے بڑھاتا ہوں. اچھا، اس وقت تک مطلب وہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ فضل الرحمان عالمگیر شناخت میں اتنے زبردست اشعار کہتے ہیں. جب وہ نلاؤ میں تھے قدم ٹوٹاتون، اس کے بعد پھر فضل الرحمان عالمگیر ایک نئے انداز میں آگے بڑھا. تو یہ جو شاعر اور گلوکار کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے سر، اس کو آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں. یہ جی پولو کی طرح ہے. اچھا. جی ہاں، کہ ارسطو بہت اچھا پلیئر ہے، اپنے زمانے کا رہا ہے، لیکن گھوڑا نہ ہو تو وزیر ارسطو کچھ نہیں کر سکتا. اچھا. تو وہ ایک کمبینیشن ہے کہ شاعر اچھا ہونا ضروری ہے، لیکن شاعر کے ساتھ پھر موسیقار اچھا ہو، سنگر اچھا ہو، اس کی دھن اچھی ہو، یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی تو آڈینس میں چیز اپنی جگہ بنائے گی، اٹریکشن بنے گی. باقی جہاں تک فضل الرحمان عالمگیر صاحب کی بات ہے، بہت بڑے شاعر سر فضل الرحمان عالمگیر صاحب شناخت کی اگر لٹریری ہسٹری میں آپ کہیں تو میرے خیال میں سب سے بلند و بالا قد میرے حساب سے ان کا بنتا ہے. مطلب رہی ہے، میری بھی برخورداری رہی، چونکہ وہ والد صاحب کے دوست تھے، آنا جانا تھا. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ صلاح الدین حسرت نے جب ان کو گایا تو اسی کے بعد مشہور ہوئے، نہیں، صلاح الدین کے گانے کے بعد زیادہ مشہور ہوئے وہ اپنی جگہ. اچھا، وہ کلام، وہ غزل بہت مشہور ہوئی وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے
وہ جو تھا نیلئی آرام حوث گہیری سے دنیا رو کمک تسلی دا مستمہیٹ شاعری تھے نا. پنڈی اسٹوڈیو میں اس کی ریکارڈنگ. جی ہاں یہ بھی فضل الرحمان صاحب کا کلام ہے. میں جلے رٹھا لیش میں قاتل کے بل ان بش یہ بھی فضل الرحمان صاحب کا کلام ہے. پھر لاہور میں اس کی ریکارڈنگ ہو گئی دوبارہ سے. تو بہت اچھا بہت سنجیدہ کلام انہوں نے اپنے زمانے میں تخلیق کیا. یہ اور بات ہے کہ تحت لفظ میں پڑھتے ہوئے شاید اچھا ادائیگی کا بھی ایک حسن ہوتا ہے. شعر پڑھنا بھی ایک مخصوص آہنگ و ایک سٹائل میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ تحت لفظ بھی مزہ دیتا ہے. تو فضل الرحمان صاحب کا پڑھنے کا سٹائل بڑا دھیما تھا. جیسے ہمارے خوشی محمد طارق صاحب ہیں, میں اردو میں اگر اصلاح لیتا ہوں تو خوشی محمد طارق صاحب سے لیتا ہوں. بہت اعلیٰ استاد شاعر ہیں لیکن مشاعرے میں لہجہ بہت دھیما ہے, اس لیے ان کی بات شاید سامعین تک اس طرح پہنچتی نہیں ہے. اچھا نہیں وہ ایسا ہی ہے. اور اس میں سر مجھے ایک اور چیز اس حوالے سے چونکہ آپ کے ساتھ یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا اس معاملے کو آگے بڑھائیں. مثلا ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں ددی جواری کے حوالے سے کہ اس زمانے میں جب برصغیر میں کوئی خاتون اس طرح باہر نکل کے حکمرانی یا کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا, تو وہ بات بتاتے ہیں کہ دارال سے لوگوں کو لا کے یہاں کول شول کا یہ سارا وہ ایک الگ کہانی ہے. ددی جواری کے بعد سر موسیقی میں کس خاتون میرے ذہن میں اس خاتون کا نام ہے جس نے باقاعدہ طور پہ شنام میں گایا. جب ہم چھوٹے تھے اس زمانے میں ریڈیو پاکستان سے ایک آواز آتی تھی سوسن. جی ہاں کہ پویاں مجا گروجر شہر بھائی. ویسا ہم بھول گئے نا, دو گانے بھی رہے اس کے جان علی کے ساتھ. سر اس کے دو گانے میری سماعتوں سے نہیں گزرے لیکن ادروائز انہوں نے گایا تھا وہ تھا. اس کے بعد پھر بعد میں بہت ساری بچیوں نے گایا. ایسا نہیں کہ 90s لیٹ 90s میں گایا. بہت مشکل کام تھا نا, ابھی تو کوئی مشکل کام نہیں. سر میرے خیال میں 60s میں بہت آسان تھا, 80s کے بعد مشکل ہو گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ 1980s آنورڈز ہمارے آس پاس ہمسایہ ممالک کے اندر جو سچویشنز ہوئی ان کی وجہ سے ہماری ادھر ایک کنزرویٹیو تھاٹ پروموٹ ہوئی. پھر اس کے ساتھ ایکسٹریمزم اور بہت ساری چیزیں نہیں ادھر آنی چاہیے تھی وہ آ گئیں. مجھے خود یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں نوروز منایا جاتا تھا, ڈاڈا ہوتا تھا. ہم آخری جنریشن ہے جن کا ڈاڈا ہوا ہے. اشار چھوٹ تھے ایسے ڈاڈا تھا نسل. تو ہم آہنگی تھی, ہارمنی تھی معاشرے کے اندر. تو وہ چیزیں اب لیبل ہو گئی نا مختلف حوالوں سے, جو کہ ہماری بدقسمتی ہے. پھر اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ کلچر صرف موسیقی تک محدود ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. ڈیفائن کریں سر تاکہ کلیئر ہو جائے. ایسا نہیں ہے. ہمارا میرے خیال میں صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک جو بھی ہمارا آپس میں ہوتا ہے تعلق سوشل, وہ تمام کلچر ہے جی. کہ ہم ہسپتال میں مریض سے کیسے بیہیو کرتے ہیں, بیٹھنا سلام, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, کوزینز, دسترخوان, ماں سے تعلق کیسا ہے, باپ سے کیسا ہے, بچوں سے کیسا ہے, بھائیوں سے کیسا ہے, بہنوں سے کیسا ہے, وائف سے کیا, وہ تمام مل کے آپ کا کلچر ہے نا جی. کلچر آپ کی ہل چلانے سے لے کر تھریشنگ سے لے کر جتنا جو کچھ ہے یہ سب ملا کر آپ کا کلچر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم اس سب کو چھوڑ کے ہم ایک میوزک کو لے کے بیٹھے ہیں, ہم میوزک کو لے کے لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں, اور یا پھر یہ ہے کہ اسی کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ کا لباس آپ کا کلچر ہے. اچھا کلچر کبھی اسٹیگننٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, معاشرے کے اندر طبقات ہوتے ہیں نا. ایک طبقہ کنزرویٹو سوچ کا حامی ہوتا ہے کہ نہیں جی وابس تھوٹے بنس تو مسگ تھوٹے بنم. ٹھیک ہے جی. لیکن زمانے کے ساتھ جب باٹا نے بہت بہترین جوتے بنانے شروع کر دیے, سروس نے جوتے بنانے شروع کر دیے, میں ان کی پبلسٹی نہیں کر رہا ہوں, ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک مثال کہ اس کے ساتھ ساتھ چیزیں ایوالو ہو گئیں. تھریشنگ گدوں پر کرتے تھے ہم چھوٹے تھے تب بھی. اب تھریشنگ کے لیے مشینیں آ گئی ہیں جو کہ آپ کو منٹوں میں وہ کام جو وہاں شاید گھنٹوں میں ہوتا تھا بہتر طریقے سے. ہاں تمام گاؤں کے گدے جمع کرتے تھے 11-12 ایک لائن میں باندھتے تھے. سینٹر میں ڈنڈا ہوتا تھا, اس کے ساتھ جو گدھا بنتا تھا اس کا نام برلس ہوتا تھا, اور باہر جو سب سے تیز بیٹھ کے سب کو جو ہے نا وہ گھماتا, سب سے سلو ہوتا تھا اس کو بیچ میں رکھتے تھے تاکہ اس کو کم ایکسرشن کرنی پڑے, اور جو سب سے انرجیٹک ہوتا تھا اس کو باہر رکھتے تھے. اچھا اس کے ساتھ اپنے سسٹم ہوتے تھے تمام, کھلیا جس کو کھلیان کو ہم کھل کہتے ہیں وہ ہوتا تھا. پھر کچھ برتن چرتن ہوتے تھے, ہروٹو ہوتا تھا, اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں. وہ تمام چلی گئیں, تھریشر مشین آ گئی نا جی. تو مطلب کلچر کو آپ ایک کمپوننٹ کے طور پر لے رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں سے ایک اسپیسیفک چیز کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. جی ہاں, ایوری تھنگ از سبجیکٹ ٹو ایوولوشن. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے جی. پلس
موسیقی بھی کلچر کا حصہ ہے, شاعری بھی کلچر. اب دیکھیں نا, لوگ بیٹھتے ہیں اور جب عربی ادب پر بات ہوتی ہے, کسی لفظ کا معنی ڈھونڈنا ہوتا ہے, تو امراء القیس کی اس زمانے کی شاعری نکالی جاتی ہے, الف لیلا کی داستانیں نکالی جاتی ہیں, عربی کا اس زمانے کی نثر نکالی جاتی ہے, اور اس میں سے اس لفظ کا معنی نکالا جاتا ہے, پھر اس کی تطبیق کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. شاعری سے اس زمانے کے سیاسی حالات کا اندازہ کیا جاتا ہے, جیسے شناکی اس وقت کی جس کو ہم بیٹے گائے کہتے ہیں یا گرا گائے کہتے ہیں, جس میں ٹونگتاؤ, کشیر شمیرو اور فلانا فلانا. ٹونگتاؤ, کشیر شمیرو کیا ہے؟ کشیر شاہمیر کی جب اب اس وقت کے حکمرانوں کا ذکر ہے, کہ سو ملک کا ذکر ہے, جو راجے تھے ان کا ذکر ہے, تو اس سے تاریخ کنوے ہوتی تھی اس زمانے کی. تو آج کی شاعری سے یا آج سے 20 سال پہلے کی جب آپ جانلی کی شاعری اٹھا کے دیکھیں, شنی اور شاہ تھنن ملائے دکھ سے, ٹرکے ٹرکے تم یار سیوگ دو بالوس, ورڈز ورتھ کی نظم یاد آتی ہے, سولیٹری ریپر, کہ جب وہ گاؤں میں جاتا ہے تو کوئی دوشیزہ جو ہے درانتی لے کر کھیتوں میں فصل کاٹ رہی ہوتی ہے اکیلی, اور وہ اس کو دیکھتا ہے اور پھر اس کو پوئم میں بیان کرتا ہے. جانلی نے بھی وہ بیان کیا. جانلی نے کبھی ورڈز ورتھ کو سنا نہیں ہوگا, ورڈز ورتھ کا پتہ ہی نہیں ہوگا سرے سے, لیکن چونکہ یہ تمام چیزیں نیچر سے, آس پاس کے ماحول سے آتی ہیں نا جی. ابھی سر ایک اور چیز آپ سے, یہ جو شاعری کا کہہ رہے ہیں کہ جب تک بندے کا کوئی زخم نہ ہو, کوئی اس کے اوپر کوئی بیتی نہ ہو, کوئی کہانی, تب تک وہ اچھا شاعر نہیں بن سکتا. تو سر آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ میرے حساب سے آدمی کا حساس ہونا ضروری ہے. اچھا, یہ لازمی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر پتھر گر پڑے, پہاڑ گر پڑے تو تب وہ شاعر ہو. ایسا کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ شرط ہے شدت احساس جمال, رنگ تو رنگ ہے خوشبو چمکے. اچھا, کہ کس شدت سے آپ حسن کو محسوس کرتے ہیں یا کسی بھی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں. ورڈزورتھ کہتا ہے نا جی, اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس. تو جتنے حساس ہیں, جتنی شدت سے آپ اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں, اس کیفیت کو اتنی شدت سے بیان کریں گے. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنا تجربہ ہی بیان کریں, تجربہ بھی ہے, مشاہدے بھی بیان کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جا رہے ہیں سردی میں ٹھٹھرتا ہوا کوئی بچہ ہے, اس کی کیفیت اگر آپ محسوس نہیں کرتے, کو بھی آپ شاعری کے اندر لا کے پیش کرتے, اگر اس کو محسوس نہیں کرتا اول تو وہ انسان نہیں ہے, اور اگر وہ محسوس کرتا ہے اور ایک انٹینسٹی کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے تو وہ بیان بھی کر سکتا ہے. مطالعے سے کر سکتے ہیں کہ جب آپ مطالعہ کر رہے ہیں, کوئی مخصوص ایک جملہ یا ایک کوئی انوائرمنٹ ایسا بن جاتا ہے اس کہانی کے اندر کہ جو آپ کو سٹرائک کرتا ہے. کبھی فلم دیکھتے ہوئے روئے ہیں؟ کیفیت یس, لازم ہے کہ وہ اگر آپ کے اندر وہ شدت ہے احساس کی تو آنکھ سے آنسو ٹپکے گا, ادروائز نہیں ٹپکے گا. سر اس میں ایک اور چیز, آپ کی جو شادی ہوئی وہ ظاہر ہے آپ کی پسند کی شادی تھی, آپ کی نہیں تھی, دو طرفہ پسند کی شادی تھی, اور ایک مختلف کلچر تھا. یہ ایکسپیرینس کیسا رہا سر؟ سر جی الحمدللہ, اور یہ بڑا اچھا میسج گیا اوور آل. الحمدللہ, آئی ایم ویری مچ کنٹینٹڈ. اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے. میرے مطلب یہ ہے کہ زندگی بہت اچھی گزری. انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی, میں نے بھی تعلیم حاصل کی, وہ بھی برسر روزگار ہیں, میں بھی برسر روزگار ہوں. اچھا بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, اچھا پڑھ رہے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ شادی, ہم تو شاید ینگ تھے, ہمیں وہ انڈرسٹینڈنگ اس طرح نہیں تھی کہ, کیونکہ میں گریجویشن کے کسی سچویشن میں ہوا تھا. جی میں گریجویشن میں پڑھ رہا تھا, 2002-1 یہ کوئی تھا 1998 جی 1998 میں گریجویشن میں پڑھ رہا تھا. اور شادی کی تو اس زمانے میں شاید ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ دو انڈیویجولز کا ہی, لیکن دو فیملیز کا ہوتا ہے, دو علاقوں کا ہوتا ہے. جی ہاں, وہ جو, اور وہ الحمدللہ میرے ساتھ جو کافی برے دن میرے, جب آئی واز مشکل حالات میں بچے کو لے کر ہسپتالوں میں اور آگے پیچھے, تو میرے ان لاز, میرے وائف کے بھتیجے, کزنز, یہ وہ بھائی بہت کھڑے رہے جی. کوئی ایک دن, ایک سال پورا پمس میں ایڈمیٹڈ رہا بچہ, اور آہستہ آہستہ پیرالائز ہوتے ہوتے سلسلے وہاں تک. کبھی ایک رات ہم میاں بیوی نے ہسپتال میں نہیں گزاری. میرے اپنے بھتیجے بھائی جو تھے, کزنز جو تھے وہ, اور میرے ان لاز,
کبھی 1 منٹ کے لیے رات ہمیں دن کو ہم ہوتے تھے رات کو مشکل حالات میں رشتے کا بھی پتہ چلتا ہے, دوست احباب کا یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے آپ کے ساتھ کھڑے. سر ایک اور سوال اسی سے ریلیونٹ کرتا ہے, مجھے تو کافی جب عرصے سے یہ میں جب پروگرامز کرتا ہوں بہت سارے, میں ادب پہ بہت زیادہ پروگرام نہیں کرتا ہوں, میرا تو کرنٹ افیئرز کا ایک سارا شعبہ ہے, 23 سال سے یہی دھندا ہے, بٹ 2-3 پروگرامز میں نے ادب پہ کیے ہیں. تو مجھے کہیں سے یہ نہ صرف یوتھ میں جو صرف لڑکوں کی طرف سے نہیں تھی بلکہ بہت ساری خواتین کی طرف سے بھی فرمائش تھی کہ ظفر صاحب کو, تو یہ جو آپ کی شاعری, آپ یوتھ میں اتنے پاپولر ہیں, پھر ظاہر ہے خواتین کا آپ کے ساتھ ایک انٹریکشن رہتا ہے, تو کہیں بھابھی آپ سے پوچھتی ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے جی؟ ایسا نہ ہونے والی بات نہیں ہے. جی ہاں, اور گھر بھی آتی ہیں, بچیاں آتے ہیں, وہ انٹرویوز کرتے ہیں, مختلف تھیسز کے حوالے سے گائیڈنس لینے آتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے, تمام فیملی کو پتہ ہے, پیرنٹس میرے الحمدللہ حیات ہیں, میرے ساتھ رہتے ہیں, ان کو پتہ ہے, میرے بچوں کو پتہ ہے. جی ہاں, تو یہ مطلب وہ ٹیکل ہو جاتا ہے, مینیج ہو جاتا ہے. مینیج کون سا جی ڈیلی آتے ہیں, کئی مہینے 2 مہینے میں 1 دفعہ کوئی اسٹوڈنٹس کبھی آ جاتے ہیں, کپ چائے پہ بیٹھ گئے, ڈسکشنز کی. کوئی کالج شالے کوئی رابطے ہوتے ہیں نا, میں نہیں اس حوالے سے نہیں جی. ایک تو میرا پروفائل شاید ایسا ہے بھی نہیں, پاپولر ہوتے ہیں, فیمس ہوتے ہیں, تو وہ یہ چیزیں تو چلتی ہیں, لیکن یہ انہونی بات نہیں ہے نا سر. انہونی بالکل نہیں ہے. انہونی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اب کوئی 3-4 سال پہلے رات 10:30-11 بجے میں سویا ہوا تھا, کال آ گئی. کال میں نے اٹینڈ کی تو کوئی نوجوان تھا, اور وہ جس کیفیت میں اس وقت ہو سکتا ہے کچھ سے تھا, تو اب کہتا ہے تھئی فلانا کلام مٹ پسند ہے نا, اور وہ گانے بیٹھ گیا. اب میں اس کو جھڑک بھی نہیں سکا, کیونکہ وہ اتنی محبت سے آپ کو, اب میں کوئی 5-10 منٹ اس کو سنتا رہا, اس نے گانا میرا گایا, پورا ختم کیا, پھر میں نے شکریہ ادا کر کے میں نے کہا کبھی آ جاؤ ملاقات. میں نے بند کیا تو وائف غصہ ہوگی, یہ کوئی وقت سے کال کر, میں کیا کروں اب میں ان کو پابندی. اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ سوتے وقت فلائٹ موڈ پہ ڈال کے نا, تو وہ کیا نہیں تھا, وہ اوپن تھا, تو نوجوان کی کال آ گئی, اب اٹینڈ کی. تو اس طرح کی ہوتے ہیں حادثے. سر جب آپ نے شناز شاعری شروع کی, ایک تو میں نے جو سنا صلاح الدین نصرت نے گایا, بڑا اچھا گایا, فتح بے ملنگانو تم الگ کی دنیا تک ہیں, یہی تھا؟ نہیں یہ میرا نہیں تھا جی. فتح بے ملنگانو نہیں یہ میرا نہیں تھا. اس نے جو گایا تھا حسرت نے, بدو وکشین الداکن کی گایا تھا. اچھا دوسرا اس نے جو گایا وہ تھا, وہ بھی بڑا ہٹ رہا, ساتک جم تھے دایرے ساقی یالونس پیوکٹ تین میرو سنگٹ پیرے ساقی. اچھا یہ تھے, وہ تھا. اس کے بعد مگت ہے چگا تین دروی اٹالی نو. اچھا یہ بھی میرا ہے جی ہاں, وہ بھی بڑا ہٹ رہا وہ کلام بھی. تو یہ سٹارٹ تھا آپ کا یا اس سے پہلے کچھ گلوکاروں نے؟ نہیں اس سے پہلے میں نے ایک کلام لکھا تھا ان سے پہلے, جس کی وجہ سے مجھے شنا میں لکھنے میں تحریک ملی, وہ تھا میں نوم گانا کون تھے یارو مجا. اچھا وہ بہت زیادہ اچھا گلابی پھونری بہارو مجا, بیرونی سوری یون گتارو مجا, تھئی شری ایک گنوش ہزارو مجا, مسکیدانو شک کھٹارو مجا, ہنوس معیشی کے خمارو. غلام نبی ہمراز نے گایا, غلام نبی ہمراز نے گایا تھا جی. وہ بڑا کلاس کا گایا. جی ہاں وہ گایا, وہ لوگوں نے پسند کیا, تو پھر اس کے بعد مجھے مزہ آ گیا شنا لکھنے میں. شاعر کو وہ غالب کہتا ہے. اچھا وہاں سے آپ کو تحریک ملی؟ جی ہاں, غالب کہتے ہیں کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ. تو صلے کی پرواہ ہو یا نہ ہو, ستائش کی تمنا شاعر کو ضرور ہوتی ہے, ہر انسان کو ہوتی ہے, اور اس سے بندے کو حوصلہ ملتا ہے. بالکل یہ لکھنے کی تحریک ملتی ہے, تحریک ملتی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہے. سر آپ کا جو اپنا پسندیدہ کلام شنا میں جس کو آپ سنتے ہیں, زیادہ سنتے ہیں, ایک تو لوگ جو زیادہ سنتے ہیں وہ تو وہی نا ستمگار والا ہے, لیکن آپ کو اپنا جو نا جہاں سے آپ, وہ شیر خان نے بھی تو بہت گائے نا سر. شیر خان نے گائے جی, جابر نے گائے, سلمان نے گائے, سجاد الرحمان نے گائے, طالب نے گائے, غلام نبی نے گائے, صلاح الدین حسرت نے گائے. اچھا شان جو نیا لڑکا ہے اس نے گائے, 1-2 زیادہ پرومیننٹ نہیں ہیں, داؤدی نے گائے. ہاں داؤد نے گائے. تو سب نے تقریباً, کسی نے کچھ ایک کاشف ہیں غزر کے, انہوں نے گائے. لیکن آپ اپنی گاڑی میں کون سا کلام اپنا کون؟ میں سارے ہی سنتا ہوں جی. اچھا میں سارے سنتا ہوں, میں پرانے گانے بھی سنتا ہوں شوق سے, پرانے فلمی گیت اردو انڈین پاکستانی بھی سنتا ہوں, خوار میں سنتا ہوں, میں مختلف زبانوں کے میرے پاس. کون سا سنتے ہیں سر؟ سارے ہی سنتا ہوں, لیکن جو مجھے زیادہ پسند ہے دن کے اعتبار سے, وہ ایک تو جو سلمان پارس نے مورکتھن البم میں گایا تھا, مگ میں یار مجا کرے ایک بے فیصلہ گنوش, اس کی دھن مجھے بہت پسند ہے, تو اس کو میں زیادہ شوق سے سنتا ہوں. جابر نے جو گائے ہیں, یاد اس
کرے خوش بے گنے دینا. ہاں وہ مجھے وہ بھی کس کانٹیکسٹ میں تھا سر یاد؟ وہ بیسکلی اسی کانٹیکسٹ میں تھا. اسی کانٹیکسٹ میں تھا جو آپ کے اسی کے فوراً بعد لکھا تھا. کیونکہ اس میں نظر آتا ہے کہ وہ تھوڑی سی کیفیت اسی میں وہ اس زمانے میں میں نے یہ لکھا تھا. اس زمانے میں نے جابر نے ایک گائے یار پشو کرمان بے یار پشو کرمان بے مناجات تھم حاجات تھم ہیش نکلو جلو تھم ددلجو جو رات تھم نانا پاستانو در تھم کچاک زیارات تھم تس گما کر ہتن ٹھت عذابر میں کمی بیا مستو کر دعا تھی گستو آنش دو گسات تھم. کیا بات ہے. تو یہ اس زمانے کی تھی. یہ اس میں سر یہ جو آپ کا مورک تھے یہ تھوڑا سا آپ اس کو یاد ذہن میں ہے تھوڑا اس کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں. تم تنو لیوٹی بیٹھے مورک تھے سنبلے جکرو پرچم ٹرکے بلجے دجی بجن قدم ٹرکے مچھوٹ لفا دو جو پھر بے مورک تھے. یہ بڑا کلاس کا نا وہ اس کے اندر شاعری اور اس میں ہر بندہ اپنے اوپر ایک کیفیت اس میں آپ کو انوالو کر لیتا اپنے آپ کو. پاؤ سمارنے کلیم پریے تھے. اب اس میں تشبیہ دیکھیں کہ پاؤ سمارنے کلیم پریے تھے اونٹے ہن تو تھے ہن یار اچھیے تھے. کیا بات ہے. دنیا میں اگر کہیں ہیں تو اونٹے ہن تو تھے ہن یار اچھیے تھے دنیا کھس اچھی نہیں ہٹے مورک تھے. اور ایک اور کلام تھا سر شاید میرے ذہن سے نکل گیا جو آپ کسی کی رحلت کے بعد ایک کیفیت میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ فرشتے عدد ہو اس کیفیت میں آپ گئے ہیں. وہ خدایار بجنو بیسکلی مرثیہ ہے. وہ میں نے اثر کے لیے ہی لکھا تھا. اچھا. اثر جب بیمار تھے اس زمانے میں. پورا نام کیا تھا سر؟ اثر تاج. جی ہاں. تو اثر کے لیے میں نے جب بیمار تھے اس زمانے میں مناجات 2-3 لکھیں 2-3 دعائیں لکھیں جو لوگوں نے گائے. رحم تھے خدایا رحم تھلا تھے بندہ ہنوس سلمان نے گائی تھی. اچھا اس طرح مختلف دعائیں اور یہ چیزیں اس پر پھر مرثیہ میں نے شنا میں میرے خیال میں باضابطہ پہلا مرثیہ تھا یہ جو آپ نے لکھا. جی ہاں. اور وہ تھوڑے سے سر کوئی اگر بول یاد ہیں. ہاں. وہ خدایار بجنوت مفت تھے یار بجنوت رٹھم سمار بجنوت ہائی میں لاچار بجنوت چٹ بے ہزار بجنوت ہگائی پار بجنوت تار اور مشار بجنوت وہ خدایار بجنوت مسکو تھئی ملنگ تھے ہر ایک شنگالی لنگ تھے اڈرم تنگ پھڑنگ تھے اچھیو رانشے کنگ تھے تس میں دنیا ٹٹنگ تھے مغمو گل کے ٹھنگ تھے ہی چمن بے رنگ تھے موتی دنیا تک سنگ تھے بو خدایار بجنوت تو تین لیوگ دبم ڈونگ سات بیوگ دبم مستو پشوگ دبم ارمان بڑوگ دبم ہیو کروگ دبم کرے ہایوگ دبم تو امشوگ دبم عمر تروگ دبم بو خدایار بجنوت اچھی اور آنشے بیر بے تھے غمر کون گا ڈیر بے حرام میں راتی نیر بے مغم گہیں شو کھر بے تھینو میں مجاور بے کھان لکھان کائی سے گر بے مگا تو مجا دیر بے تگے بہشتر میر بے میر مینز وہ مطلب روٹ کے جانا سر. میر بوک نے ناراض بوک مسند افروز ہونا. اچھا. میر بے بیہن بہت اچھی طرح جلوہ افروز ہونا. تگے بہشتر میر بے وہ خدایار بجنوت. اور ظفر میں عمر کم تھوت نصیب مجا غم تھوت کاٹگی مچھر ستم تھوت سنگی تھے پونیر لم تھوت دبون سے تو کر سم تھوت. یہ آپ دعائیہ انداز میں یہ سارا کچھ دبون سے تو کر سم تھوت ہورس تھے پون لیماروت تو فرشتیس گماروت بہشت تھے گوٹ دلاروت بو خدایار بجنوت. کیا بات ہے سر. یہ مرثیہ اور یہ اسی کورٹیکس میں ہے اثر کے لیے. وہی میں سوال کروں تو بات وہیں پہ جائے گی سر کہ زندگی میں جو ہے نا جب آپ بہت زیادہ آپ تکلیف میں رہے بہت زیادہ آپ مایوس ہوئے اور وہی لمحہ ہوگا اثر والا. بالکل ایسا ہے. اس دنیا سے چلے گئے. میں الحمدللہ بہت خوش نصیب آدمی رہا ہوں اوور آل شروع سے.
والد کا میں لاڈلا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, جو دستیاب وسائل تھے اس میں انہوں نے عبدالخالق تاج بھائی نے آپ کو اپنے ساتھ رکھا, دوست رکھا مجھے کبھی انہوں نے بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا بلکہ دوستوں کی طرح ٹریٹ کیا. غصہ ان کا اپنی جگہ, ناراضگیاں ہوتی ہیں, والد جس طرح سرزنش کرتا ہے اس طرح انہوں نے میرے ساتھ کیا, لیکن یہ ہے کہ پھر میری مینٹل انٹلیکچوئل گرومنگ کے لیے دوستی والا ماحول بھی دیا. زندگی بہت اچھی الحمدللہ. میری زندگی کا یہ ایک ایپیسوڈ بہت تلخ گزرا, اللہ کسی پر نہ لائے, اللہ سب کی جو ہے اولاد کی عمر لمبی کرے, نصیب اچھے کرے, لیکن اثر ایسا نابغہ روزگار بچہ تھا, شاید وہ ہمارے لیے بنا ہی نہیں تھا. کچھ عرصے کے لیے اللہ نے مہربانی کی تھی کہ وہ ہمیں خوش جہاں میں زیادہ ضرورت ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ کی مہربانی جی. 16 سال کے لیے اس نے مجھے دیا, 16 سال اس نے ہمیں بہت خوش رکھا, 16 سال ہماری فیملی کو اس نے بہت خوش رکھا. تو لوگ اکثر آتے ہیں کہتے ہیں یار تصویر اور یہ چیزیں, تو میں نے کہا نہیں جی وہ ہماری فیملی کا حصہ ہے, تو میں اس کی تصویر ہٹا نہیں سکتا, وہ اب بھی ہے. اچھا میں نے تمام چیزیں کمرے کی چینج ہوتی ہیں, بیڈ میں نے چینج نہیں کیا ہے کیونکہ اس بیڈ پر وہ میرے ساتھ سوتا رہا ہے, تو میں افورڈ نہیں کرتا اس کو, تو کچھ ایموشنل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں. بہرحال اس ٹاپک کو یہ ہے لیکن سر دیکھیں آپ جو ہے نا وہ کسی لیول پہ نا آپ پبلک پراپرٹی ہے نا, لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. بیسیکلی بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ آپ ظفر وقار تاج جو ہے نا صرف ایک سیکٹری کے طور پہ لوگ نہیں جانتے, آپ کو پورے علاقے میں پورے ایک اس جی بی کی ادب کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے جانتے ہیں. تو کچھ سوالات ایسے تھے جو میرے لیے بھی مشکل تھے لیکن وہ پوچھے جانے بہت ضروری تھے, کیونکہ آپ سے بہت سارے لوگ انسپائریشن لے رہے ہوتے ہیں, یوتھ آپ کو دیکھنا چاہتی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے یہ چیزیں بہت جگہوں پہ ایکسپلین کی ہوں گی, لیکن جس طرح سے آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یہ شاید آئی تھنک کہ پہلی مرتبہ ہو رہا کہ بہت ساری چیزیں, نئی چیزیں جو ہے نا یوتھ تک پہنچ رہی, جو ان کا ڈیمانڈ تھا بیسیکلی, اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم نے نجی سمجھ کر اپنے یار دوستوں میں یا احباب میں اور قریبی حلقے میں رشتہ داروں میں شیئر کیا تو کیا, کبھی پبلک کے ساتھ یہ چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی شیئر نہیں کی. تو ہر انسان کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے جی. میرے ساتھ شاید یہ ہے, میری فیملی والے بھی کہتے ہیں, مسز بھی کہتی ہیں کہ میں جلدی اٹیچ ہو جاتا ہوں چیزوں کے ساتھ, اور جب اٹیچ ہوتا ہوں تو طبیعت وہ کوہستانیوں کی جیسی ہے کہ ایک دفعہ اٹیچ ہو گیا تو اٹیچ ہو گیا, ایک دفعہ کسی سے ڈیٹیچ ہو گیا تو پھر ڈیٹیچ ہو گیا. اس کو دوبارہ پھر مینٹ کرنے میں بڑا وقت معتدل نہیں ہے طبیعت, ساتھ دینا ہے یا پھر معتدل نہیں ہے طبیعت, میری معتدل نہیں ہے. یہ سر ایک آپ کی یونیک ایک طبیعت ہے, یونیک آپ کی پوزیشن ہے, یونیک آپ کی عادات و ادوار ہیں, اسی وجہ سے تو آپ یونیک ہیں نا. اسی وجہ سے ہر انسان مختلف ہوتا ہے, منفرد ہوتا ہے جی. سر وہ ہر انسان میں بہت ساری خوبیاں بھی نہیں ہو سکتی, ہر انسان میں خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے وہ یونیک بن جاتا ہے یقیناً. اچھا یہ بھی ایک بحث ہے, آپ جن کو خوبیاں کہہ رہے ہیں اس کو معاشرے کا ایک حصہ خامی سمجھتا ہے کہ موسیقی ہو گئی, ناچ گانا ہو گیا, شاعری ہو گئی. مجھے خود لوگوں نے یہ کہا خاص بڑوں مشاق گائے دن ٹرکت. اب ہمارے یہاں چونکہ شاعری شعور سے نکلا ہے, اس کا ادراک نہیں ہے, ہمارے کلچر میں ابھی تک گائے چل رہا ہے. تو یہ شاید ابھی کوئی 8-10 سال ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے شاعری پر توجہ شروع کی ہے, پڑھے لکھے لڑکوں نے لکھنا شروع کیا ہے, پڑھے لکھے لوگوں نے سننا اور کرٹیسائز کرنا شروع کیا اس کے اوپر. یہ خوش آئندہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے بچیاں جو ہے نا وہ اردو کی جو بھی ایک میوزک تھی چھوڑ کے شنا کی طرف راغب ہو گئی, تو اس میں آپ کا ایک کردار ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جان علی نے شنا زبان کو ایک نئی جہت دی, اس کے بعد پھر ایک اور طریقے سے صلاح الدین حسرت نے اس کو آگے بڑھایا 78 یا 80 کے بعد. اس کے بعد بیچ میں ایک خلا پیدا ہو گیا جس کو آپ نے ایک بہتر انداز میں یہاں تک پہنچایا کہ اب دوبارہ سے اپنی زبان پہ, ٹھیک ہے وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, بہت ساری زبانیں وہ سیکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنی مادری جو زبان ہوتی ہے اس کی طرف جو اٹریکشن آ گئی, اس میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور رہی بات میرے خیال میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو آپ ایک سیکٹری پاور ہیں, پاور کے معاملات آپ کے دفتر تک محدود ہیں. آپ جو آپ کی لائف ہے نا اس کے بعد, دفتر کے بعد, وہ آپ کی اپنی لائف ہے جس میں آپ کلچر پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ شاعری بھی کرتے ہیں, آپ رقص بھی کرتے ہیں. میں ایک جرنلسٹ ہوں, میرے جرنلسٹ ایز اے جرنلسٹ میں جو پرفارم کر رہا ہوں اس پہ لوگ تنقید کر سکتے ہیں. میری ایک پرائیویٹ لائف بھی ہے, اس کے بعد پھر میری ایک پرائیویٹ لائف بھی شروع ہو جاتی ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ وہ بار بار یہ جو چیز مکس اپ کر رہے ہیں, بس یہ ہمارا المیہ ہے جی, یہ ہمارا المیہ ہے کہ پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف کو مکس اپ کرتے ہیں, ان کے بیچ میں تمیز ہونی چاہیے.
بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں نا جی, بہت سے پروفیشنز ہیں. اچھا پرائیویٹ لائف ان کی اپنی ہے نا, وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں, اپنے گاؤں میں کیسے رہتے ہیں, اپنے دوست احباب کے ساتھ کیسے رہتے ہیں, یا اپنا فارغ وقت کن مشاغل میں گزارتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں گاؤں میں کافی سالوں سے تو نہیں گیا ہوں, لیکن اس سے پہلے وہ جو کٹائی ہوتی تھی اس میں بھی جاتا تھا, اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا گھر میں اب بھی باغبانی میں اب بھی کرتا ہوں. جی ہاں, شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی. اچھا کزنس کچھ میرے عمر میں مجھ سے بڑے ہیں تو ان کے ساتھ میرا برخوردانہ رشتہ ہے جو ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ لازمی تو نہیں ہے کہ میں گاؤں جاؤں یا میں اپنے رشتہ داروں میں بیٹھوں تو وہاں پر بھی میں کوئی سیکرٹری برقیات نہیں. یہ ایک المیہ ہے کہ وہ گزشتہ عید پر میں گاؤں گیا, میرے تایا تائی گاؤں میں رہتے ہیں, تو ہمارا رسم یہ ہے کہ ہم ادھر سے جاتے ہیں تو نماز پڑھ کے سیدھے پہلے قبرستان جاتے ہیں, وہاں اثر اور دادا ہمارے دادی جی ہاں ان کو فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر رشتہ داروں سے تایا سے ان سے مل کے پھر گھر آتے ہیں. وہاں گئے تو بیٹھے ہی تھے تو میری تائی جو ہیں بڑے عاجز, رات 1 بجے بجلی گئی بس ایسے یہ بھی کیا بات اس تھک میں مطلب اب وہ عید کا دن ہے تو وہاں پہ کوئی فالٹ ہو گیا تھا بسین میں اور تار رات کو وہ میلٹ ہو کے گر گئی, تو اب رات کو تو مینڈ ہو نہیں سکتی تھی, صبح آ کے بندے نے کر دی. لیکن یہ ہے کہ وہ بس اب ہے, ایسا چارہ نہیں ہے. میں سر اردو کا کوئی ایسا کلام جو آخر میں آپ سنانا چاہتے ہیں, اور اختتام پہ سر میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شنا میں کر لوں, لیکن چونکہ پورا جی بی آپ کو دیکھ رہا ہے, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, اس لیے میں نے کہا کہ شنا اور اردو کو تھوڑا سا مکس اپ کریں. تو اردو میں کوئی آپ جو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا اردو میں ایک تو میں نے ایک نظم لکھی تھی. اچھا میں دوسرے دن نسال فیسٹیول کے جب بگروٹ گیا تو وہاں پر عبداللہ ملنگ کی ایک نظم ایک دوست نے سنائی, ایک نوجوان نے, اور بہت اچھی نظم تھی. تو جب اس نے وہ سنائی تو اس کے بعد میں نے کہا ہے کہ یار میں نے کبھی یہ نظم پہلے سنی نہیں تھی, لیکن یہی خیالات میں نے اردو میں رقم کیے ہیں. وہ تھی بیسیکلی وطن کے حوالے سے. میرے خیال میں یہ عبداللہ ملنگ صاحب بھی تو بڑے بہت پائے کے شاعر اور جی ہاں اپنا ایک الگ انداز تھا, اپنا ایک انداز تھا, اور اچھی شنا اور حرامش والے ایریے کی بہت خوبصورت پرسنالٹی بھی بڑی زبردست. میرے ساتھ بڑی اچھی ان کے ساتھ اچھا جی انٹریکشن رہے ان کے ساتھ. یہ 2000 میں IUCN یہاں کوہساروں کا سال منا رہا تھا, تو میں کراچی میں لاء میں پڑھ رہا تھا, SM لاء کالج. تو مجھے ادھر سے احباب نے کہا کہ بھائی کوئی نظم لکھ دیں, یہ بعد میں پرنٹ بھی ہونی ہے, آپ مشاعرہ بے شک اٹینڈ نہ کریں, لیکن جب وہ بک پرنٹ ہوگی, کلیکشن پرنٹ ہوگی تو آپ کی نظم. تو میں نے لکھی, بعد میں وہ مشاعرہ ہوا یا نہیں ہوا, وہ کتاب پرنٹ نہیں ہوئی بہرحال. تو سرزمین خواب اچھا یہ اس کا نظم کا عنوان ہے جی. یہیں عنوان سوجا ہے, یہیں پر شعر کہنا ہے, مجھے اس کوہساروں کی زمین پر شعر کہنا ہے, گویا اپنے عقیدے پر مجھے اپنے یقین پر شعر کہنا ہے, نہیں گلگت نہیں خلد بری پر شعر کہنا ہے. قلم تھامے ہوئے تب رواں تک جا رہا ہوں میں, چلو گے ساتھ کیا بام جہاں تک جا رہا ہوں میں. کیا بات ہے, چلو گے ساتھ کیا بام جہاں تک جا رہا ہوں میں, میرا ایمان ہے جس نظم میں یہ نام آئے گا, نہیں آورد کی حاجت وہاں الہام آئے گا, کہ اب قرطاس پر الفاظ خود مانی تراشیں گے, ہر ایک نادر تخیل آپ زیر دام آئے گا. کیا بات ہے. قلم پر حال آیا ہے جو اب عنوان ہے گلگت, قلم پر حال آیا ہے جو اب عنوان ہے گلگت, ہر ایک منظر ہے حکایت گویا قرآن ہے گلگت. کیا بات. ہر ایک منظر ہے حکایت گویا قرآن ہے گلگت. یہی دھرتی ہے جس پر خواب کی پریاں اترتی ہیں, یہی دھرتی ہے جس پر خواب کی پریاں اترتی ہیں, یہیں بلقیس آئی تھی یہ اورنگ سلیماں ہے, یہیں بلقیس آئی تھی یہ اورنگ سلیماں ہے, طلسم میں حسن گلگت تو بیاں ہو ہی نہیں سکتا, تخیل ہے کسی شاعر کا یا زاہد کا عرفاں ہے, ہماری دسترس میں ایک رنگی خواب ہے گویا, کہ اس شتیال تا شمشال ایک مہتاب ہے گویا. کیا بات ہے. کہ اس شتیال تا شمشال ایک مہتاب ہے گویا, خمار آگی مناظر دیکھتے جاؤ خاموشی سے, خمار آگی مناظر دیکھتے جاؤ خاموشی سے, یہاں کی باد پیمائی ہے بڑھ کر بادنوشی سے, یہاں کی بات پیمائی ہے بڑھ کر بادنوشی سے, نشہ حسن ازل کا اب بھی طاری ہے دیامر پر, نہیں آتا یقین تو پوچھ لو تم راکا پوشی سے, پہنچے میری دھرتی کی افق کے ابر پاروں تک, فلک آتا ہے ماتھا چومنے خود کو حساروں تک, فلک آتا ہے ماتھا چومنے خود کو حساروں تک, اور یہاں کی پستیوں میں بھی جہاں بھر کی بلندی ہے,
پستیوں میں بھی یہاں کی پستیوں میں بھی جہاں بھر کی بلندی ہے، ذرا کیٹو کو دیکھو شان میں کیا خود پسندی ہے، فصیلیں یوں کھڑی ہیں چاروں جانب کو حصاروں کی کہ جیسے اس زمیں پر درد و غم کی ناکہ بندی ہے۔ کیا بات ہے سر! اگرچہ ہندوکش پہرے پہ ہے حد ہمالے تک، قراقرم کی رفت ہے مہو انجم کے حالے تک، قراقرم کی رفت ہے مہو انجم کے حالے تک، یہیں پر فیری میڈو ہے، یہیں پر دیوسائی ہے، یہیں پر فیری میڈو ہے، یہیں پر دیوسائی ہے، یہیں شندور یعنی تخت زر کی رونمائی ہے، بھلا کیوں کرنا ہو مسحور اس کو دیکھ کر عالم، ہر ایک ذرے میں رنگ و بو کی ایک دنیا سمائی ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک راحت قلب و جگر میرے، سکردو گانچھے گلگت دیامر اور غزر میرے۔ اس زمانے میں یہی 5 ضلع تھے، سکردو گانچھے گلگت دیامر اور غزر میرے، گلے اپنی جگہ برحق پزندہ تو ثقافت ہے، یہاں لوگوں کو عشق پیر سے اب بھی عقیدت ہے۔ عشق پیر بوڑھا عشق، فارسی میں بوڑھے کو عشق کہتے ہیں، یہاں لوگوں کو عشق پیر سے اب بھی عقیدت ہے، دلوں میں کھوٹ ہے کوئی نہ باطن میں شرارت ہے، سکون ہے سادگی ہے ان سے مہر و محبت ہے، خیالوں کی زمینوں سے بھی سندر ہے میرا گلگت، عروس ارض کے ماتھے کا جھومر ہے میرا گلگت۔ بہت اچھا سر، بہت اچھا، بہت شکریہ۔ میرے خیال میں آپ کے ساتھ 10 گھنٹے بھی گزارے وہ ناکافی ہوتے ہیں، تشنگی رہی۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کو پھر بلائیں گے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ پھر بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا میں آئمن کی طرف سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، آپ کی بہت ساری آپ کا شکریہ، آئمن کا شکریہ جی۔ آپ لوگ وقتاً فوقتاً مختلف افواہ کو بلاتے ہیں، لوگوں کو آگاہ رکھتے ہیں حالات سے، آپ کا شکریہ۔ انشاءاللہ رابطہ رہے گا سر۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ پروگرام ٹاکرا سے اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔